قابل تکریم حضرات علماء کرام، مخدومی مکرمی محترمی حضرت مولانا تصدق حسین صاحب قائد اہل سنت آزاد کشمیر اور فخر السادات اہل سنت والجماعت کے عظیم رہنما، میری مراد حضرت مولانا مفتی سید ساجد حسین شاہ صاحب مرکز ظہور، ان کے حکم پر اور آپ لوگوں کی محبت کے ساتھ پہلی مرتبہ آپ سے ہم کلام ہونے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ جمعے کا موقع ہے، ٹائم انتہائی مختصر ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ موٹر وے پہ جو سپیڈ گاڑی کی ہوتی ہے نا، کہ اس سپیڈ میں میں آپ کو چند ضروری باتیں، میرے سامنے موقع قرآن پاک کی تکمیل بچوں نے کی ہے، حفظ قرآن مکمل کیا ہے، عظمت قرآن بھی ہے، قریب ماہ رمضان بھی ہے اور اصحاب پیغمبر بھی ہیں۔ کوشش کروں گا میں ان سب کا خلاصہ چند منٹوں میں آپ کی گود میں ڈالا۔ توجہ سے سماعت فرمائیں گے نا؟ تو یہ ادارے جیسے میرے بھائی بزرگ مولانا تصدق حسین صاحب دامت برکاتہم آپ کو یہ فرما رہے تھے کہ یہ دینی ادارے جو ہیں یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ دینی ادارے بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ جن بزرگوں نے، جو سید سکندر حسین شاہ صاحب جنہوں نے اس ادارے کی زمین وقف کی، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا فیض آج بھی پہنچ رہا ہے۔ اس ادارے کے جو بانی تھے میاں غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ دنیا سے چلے گئے، فیض آج بھی جاری ہے۔ اور اسی طرح اس ادارے کے سرپرست ہیں ہمارے مولانا تصدق حسین صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، تاکہ یہ روحانی غذا ان کی برکت سے ہمیں یوں ہی نصیب ہوگی۔ اور اس ادارے کے محتمم تھے میاں اخلاق رسول صاحب رحمت اللہ علیہ، وہ بھی چلے گئے اور اللہ کی توفیق سے معافی چاہتا ہوں، میاں اخلاق رسول صاحب ادارے کے اہتمام کر رہے ہیں۔ تو میں شروع میں یہ بات کہہ دوں، کتنے بچوں نے 8 بچوں نے حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بچے بھی سنیں، آپ سارے سنیں، ان بچوں کے سینوں میں جو قرآن آیا ہے نا، ان کو جو مقام عظمت ملی ہے، اس سے پہلے ان کے والدین کو سلام ہے۔ والدین نے ہمت کر کے ان کو مدرسے میں وقف کیا اور مدرسے میں آئے، مدرسے کے محتمم نے اہتمام کیا، ناظم صاحب نے انتظام کیا، سرپرست صاحب نے ان کی ضروریات کو پورا کیا، مدرسے کے معاونین نے تعاون کیا، سارے لوگ ان کے حفظ مکمل کرنے میں اس کے پہلے مبارکباد کے حقدار ہیں۔ 55ویں نمبر پہ جا کے پہلے والدین ہیں، اساتذہ ہیں، مدرسے کی انتظامیہ ہیں، معاونین ہیں، یہ سارے لوگ نہ ہوتے تو ان کے سینے میں قرآن کیا خیال ہے؟ تو اس لیے پہلے یہ سارے مبارکباد کے مستحق والدین، مدرسے کے اساتذہ، انتظامیہ اور معاونین، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان سے اس خدمت میں جانی طور پہ، مالی طور پہ اللہ ان کی اس مساعی جلیلہ کو قبول فرمائے۔ اور مدرسے کے جو ناظم تھے مولانا مشتاق صاحب، وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے لیے بھی یہ فیض جاری ہے۔ مولانا عمر صاحب تشریف فرما ہیں، ناظم تعلیمات ہیں،
یہ چھوٹا کام نہیں ہے. میرے شیخ میرے استاد محترم حضرت اقدس حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمہ اللہ شیخ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور جب ہماری تکمیل بخاری سن 2000 میں ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں طلباء کی خدمت کے لیے بھی موقع مل جائے تو سمجھ لینا کہ مسجد بخاری ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اور یہیں پہ بتاؤں حضرت صوفی صاحب میرے قائد امیر عظیمت کے اپنے دورے کے ساتھ میں حضرت نے بتایا کہ 2-3 مرتبہ کہتے میں دارالعلوم کبیر والے میں پڑھاتا تھا. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ وہاں پڑھتے تھے. حضرت کو حضرت جنوی رحمت اللہ علیہ کو شروع سے طالب علمی کے زمانے سے جو تحقیق کی جستجو تھی، فرماتے وہ مجھے آپ کیا کہتے استاد جی میں نے آپ سے مناظرہ کرنا ہے. کہتے میں اس کو کہتا لاؤ، پھر وہ دلائل ڈھونڈ کے لاتا. کہتے میں وہاں سے یہاں لاہور جامعہ اشرفیہ آ گیا. وہ دارالحدیث کے سامنے دروازہ تھا جہاں وہ آپ کے کشمیر کے جو گارڈ تھے بھائی نصیر صاحب، وہ آدمی ہیں بیٹھتے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب وہاں سے مولانا حق نواز گزرے اور میں وہاں سے گزرا، مجھے انہوں نے کہا استاد جی السلام علیکم. فرماتے میں نے کہا وعلیکم السلام. پھر دوبارہ مجھے وہ نہیں ملا. پھر آنکھوں سے روتے تھے، آنسو بہاتے کہ ملے گا جنت میں ملے گا، یہاں نہیں ملا. بارہ میرا یہ گمان نہیں. تو جو میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑا. آخذہ بیدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے میرا ہاتھ پکڑ کے فرمایا ابو ہریرہ ہفتے والے دن اللہ نے مٹی کو پیدا کیا، اتوار والے دن اللہ نے پہاڑوں کو پیدا کیا، سوموار والے دن اللہ نے یہ سارا سبزہ جو ہے جتنی بھی فصلیں سبزہ سارا پیر والے دن سوموار والے دن اگایا. اور جتنے وائرس بیماریاں تکلیفیں اللہ نے یہ ساری منگل کے روز پیدا کی. اور فرمایا بدھ کے روز اللہ نے نور کو پیدا فرمایا. جمعرات کے دن اللہ نے جتنے بھی جانور ہیں حیوانات اللہ نے جمعرات کو پیدا فرمائے. یہ جمعے والے دن عصر کے بعد آخری گھڑیوں میں اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا. ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ اللہ. ساری کائنات کا خالق اللہ. حضرت انسان کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. مجھے آپ کو پیدا اللہ نے کیا ہے اور رب نے پیدا کر کے ہمیں اسی طرح ہی بے شکر محال چھوڑ دیا، بلکہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ میرے بندو میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، کس چیز سے بنایا وہ بھی بتایا، کتنے مراحل میں بنایا وہ بھی بتایا، کس طرح بنایا وہ بھی بتایا. اور فرمایا میرے بندے جب تجھے میں نے بنایا ہے، بنا کر کے تجھے میں نے اس دنیا میں اسی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ میں نے تیرے لیے زندگی سنوارنے کے لیے اصول بنائے، قانون بنائے کہ اس طرح زندگی گزارے گا. تیری زندگی کے سارے مراحل اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. فرمایا پہلے تجھے میں نے عالم ارواح میں رکھا، عالم ارواح سے شکم مادر میں لایا، شکم مادر سے دنیا میں لایا، دنیا سے قبر میں لے کے جائے گا، قبر سے حشر میں لے کے جائے گا، اور حشر سے پھر آخری مقام ہے، آخری درجہ ہے. اور جسے کہتے ہیں نا ایک چیز کراچی سے چلے حیدرآباد سکھر سے ہوتی آخر میں آگے پہنچ جائے اسلام آباد، آخری مقام اور ٹھکانہ یہ ہو. رب نے روح چلائی ہے میری اور آپ کی، عالم ارواح سے نکلی، شکم مادر میں پیدا کر دی، شکم مادر سے نکال کے اللہ کی ذات نے پھر ہمیں اس دنیا کے پیٹ میں، دنیا کے شکم میں بھیج دیا. دنیا کے شکم سے قبر کے شکم میں، قبر کے شکم سے اللہ کی ذات حشر کے شکم میں، حشر سے نکال کے آخر کے اندر جو آخری مقام و درجہ ہے وہ اہل ایمان کا
इंसान मैंने तुझे बनाया है, मुझे तेरे साथ बड़ा उनस है, बड़ा प्यार है। मैंने तुझे बना करके इसी तरह नहीं छोड़ा, मैंने तुझे बना करके इसी तरह नहीं रख दिया, बल्कि फरमाया कि मैंने तुझे तेरी सोच, तेरे मिजाज, तेरी तबीयत को भा दिया। अल्लाह कैसे? फरमाया मैं रब जो हूँ ना, मैं खालिक जो हूँ ना, मैं बंदे के मिजाज और तबीयत को देखकर फैसले करता हूँ। मैंने कहा वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मेरे बंदे दुनिया में जा करके मेरी इबादत वाली मेहनत करके, क्या करके आप? इबादत वाली, बोलो इबादत वाली मेहनत करके आओ। हम दुनिया में आए, किसी ने फैक्ट्रियां लगा ली, दुनिया में आए किसी ने कारखाने लगाए, दुनिया में आए किसी ने जमींदारा वाला शोभा इख्तियार किया, दुनिया में आए कोई कारखाने बना के बैठ गया, दुनिया में आए कोई जनाब दुकानों पे दुकानदार और ताजर बन के बैठा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ये तो मुख्तसर सी जिंदगी, मैंने तुझे बिल्कुल साफ जिंदगी दी है, इसलिए नहीं भेजा, भेजा इसलिए था मेहनत करके आ। तू इन दुनिया के अंदर आके इन दुनिया की रंगीनियों में खो चुका है, तूने अपना असल मकसद छोड़ दिया। भेजा इसलिए था कमाई कर, किसकी? इबादत की सूरत में, इबादत की शक्ल में कमाई कर। और तूने आके कमाई करने शराब की सूरत में की, तूने कमाई दुकान की सूरत में की, तूने कमाई कारखाने और फैक्ट्री की सूरत में की है। अल्लाह कैसी कमाई? अल्लाह फरमाते हैं कमाई करनी थी इबादत की शक्ल। किस शक्ल में? बोलो किस शक्ल में? इबादत की शक्ल में। लेकिन हम आके खो गए दुनिया की रंगीनियों में। अल्लाह फरमाते हैं इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। जान लो बेशक दुनिया की जिंदगी लाइब भी है और लहव भी है। अब मेरे पास तफसील नहीं, वरना मैं इसको जरा खोलता। लाइब किसको कहते हैं, लहव किसको कहते हैं? उलमा तशरीफ फरमा है, मुख्तसर ये कि दोनों का माना खेल तमाशा। दोनों का माना, बोलो बोलो, दोनों का माना खेल तमाशा। लाइब उसको कहते हैं जो बिल्कुल फजूल खेल हो। लहव का माना वो खेल शरई फायदा ना भी हो तो दुनिया का फायदा कुछ हो जाता है। कैसे? क्रिकेट का मैच हो रहा है, आपको बात समझ आ रही है? अगर आप ना बोले मैंने पंजाबी शुरू कर देंगे। पंजाबी भी वो शब्द कि फिर आपको वो लफ्ज समझ नहीं आएंगे, परेशान हो जाएंगे। मेरे साथ दाद दें मुझे, सुभान अल्लाह। आपने चलाना है तो बात निकलनी है। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया का फायदा, ये गेंद चल जा रही है, इस पे लगेगा छक्का। दूसरा क्या कहता? नहीं नहीं, कहता लगाओ डाला बोतलों। क्या करो? डाला बोतलों का, वो समझते हैं ना? लगाओ ये इतनी चीज, लगाओ ये चीज, तो आखिरत का फायदा ना भी हो दुनिया का हो गया। तो हमने इस दुनिया में, अब कहां से मैं बात शुरू करूं, पीछे चले जाएं। ये कुछ पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, तो आपका आज तो जदीद खेले आ गए, बच्चों के पास मोबाइल है, नेट से लैपटॉप पे जो गेमें डाउनलोड करते हैं, खेलते हैं जदीद गेमें। पहले बहुत पीछे जाए ना, छोटे छोटे बच्चे हजरत खेलते थे गुड्डी और गुड्डे से, समझते हैं ना? गुड्डी और गुड्डे से। तो बस मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ बड़ी तेजी से। गुड्डी और गुड्डा, 4-5 बच्चे बच्चियां इधर बैठे हैं, 4-5 उधर बैठे, कोई करीब से पास से गुजर, क्या कर रहे हो? गुड्डी गुड्डे का शादी कर रहे हैं, बारात आ रही है, छोटे छोटे चूल्हे हैं, उन पे बर्तन है, खाने पक रहे हैं। उनमें था होता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था, कुछ नहीं होता। तो क्या मतलब? इंतजाम सारा, हकीकत कुछ भी नहीं। हकीकत ये दुनिया है, हकीकत हकीकत। अल्लाह फरमाते बंदे आ, मैं तुझे तेरी दुनिया की जिंदगी बताऊं, आ तुझे मैं बताऊं तेरी
इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया। अल्लाह फरमाते हैं इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया, मैं तुझे बताऊं ये दुनिया की जिंदगी लाइबु व लहव, खेल तमाशा है। कैसा खेल तमाशा? आज का नौजवान खेलता नजर आता है। एक वक्त होता है बचपन में खेल खेल के जब आदमी बड़ा हो जाता है, ऐसा वक्त आ जाता है फिर बंदा खुद कहने लग जाता है यार ये मैंने वक्त जाया किया है, ये मैंने फजूल खेल खेली है। इल्मु अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबु व लहवु व ज़ीनतु व तफाखुरुन बैनकुम। ऐ मेरे बंदे, इस दुनिया में तू जिंदगी गुजार रहा है, एक वक्त आएगा मेरे दरबार में खड़ा होगा, खड़ा होकर तू इकरार करेगा अल्लाह सोनिया मैं ये काम करता रहा हूँ, मैंने फजूल किए हैं, अल्लाह मैं ये काम भी फजूल करके आया हूँ। फरमाया मेरे बंदे एक वक्त आता है कि तू दुनिया की रंगीनियों में खो के छोटे छोटे जनाब खिलौनों से खेल के बड़ा हो जाता है। क्रिकेट के मैदान में निकलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई हॉकी के मैदान में जाता है सारी खेलें फजूल की। अल्लाह सोनिया कौन सी खेल कारआमद है? अल-मशीयत फरमाती है वो खेल जिसमें दुनिया का फायदा होना हो आखिरत का। मुझे बात याद आई, हजरत सैयद इस्माइल शाह साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, शहीद बालाकोट, सिखों के खिलाफ जंग की ट्रेनिंग लेते थे और साथ तैराकी भी सीखते, साथ तैराकी भी। और अगर आदमी घोड़े पे सवार हो, घोड़सवारी सीखे जिहाद के लिए, ये खेल भी है इबादत, खेल भी है। घोड़े पे सवार हो, तीर चलाए, तलवार चलाए, गोली चलाना सीखे, नीयत ये हो तो इबादत भी है, खेल इबादत भी है, खेल भी है। इलाहुल आलमीन ने फरमाया मेरे बंदे मैं तुझे बताना चाहता हूँ वज़ीनतु व तफाखुरुन बैनकुम, ये दुनिया की ज़ीनत, दुनिया के कारखाने, दुनिया की फैक्ट्रियाँ, दुनिया की मुलाज़मतें, दुनिया का माल तुझे इसने तुझे कि अपनी रंगीनियों में खो दिया है। बैठ के फख्र करता है मैं
अल्लाह अकबर। मेरे नबी भी सहाबा को देखना, सहाबा जब अपनी औलादों के बारे में फख्र करते हैं, सहाबा यूं कहा करते थे, अल्लाह ने बेटे दिए हैं पर मोहम्मद के ऊपर कुर्बान है, अल्लाह ने मार दिया है मोहम्मद के हुक्म पे कुर्बान है। नहीं यकीन आता हजरत उमर फारूक को देख लो ना, नहीं यकीन आता हजरत उस्मान को देख लो ना, नहीं यकीन आता बूढ़े अबू बकर को देख लो ना। और अपने घर की दीवारों पे हाथ मार के सुई तक भी मिली है, मेरे आका के कदमों पे कुर्बान करता है। इलाहुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, मेरे बंदे दुनिया की सेबो सीरत पे फख्र न किया कर। अल्लाह सोने क्यों फरमाया, मेरे बंदे मैं तेरा मिजाज जानता हूँ, मैं तेरी तबीयत जानता हूँ। अल्लाह फिर मैं कैसे समझाऊं? अल्लाह फरमाते हैं कि इंसान को समझाने के लिए मैंने बड़ी एग्जाम्पल रखी है, मैंने बड़ी मिसालें रखी है। मिसाल के तौर पे मैं इसको समझाने के लिए कहीं मैं मकड़ी की मिसाल देता हूँ, मैंने इंसान को समझाने के लिए मैं कहीं मच्छर की मिसाल देता हूँ। इंसान तुझे समझाने के लिए मुझे चाहे मिसाल मच्छी की देनी पड़े, मैं वो मिसाल देता हूँ। मैं मिसाल खोते की देता हूँ, गधे की मिसाल दे करके समझाता हूँ। मेरे बंदे मैं मिसाल असहाबे कहफ के कुत्ते की दे के मैं तेरी नेचर के मुताबिक, मैं तेरी ज़हनियत के मुताबिक, मैं तेरी जनाब मेंटली तौर पे जो तेरी सोच है उसके मुताबिक मिसालें देता हूँ। या इलाहुल आलमीन कैसी मिसाल फरमाया, ये मिसाल दी अल्लाह ने इसमें सूरह हदीद में जो मैंने आयत पढ़ी, इससे अगले हिस्से में का मासाली जैसे मिसाल किसी बारिश की, इसकी बारिश की। क्या मतलब? देखिए ये आपके पौधे हैं ना, ये मिसाल हमें पंजाब में समझाना बहुत आसान है क्योंकि वहां बड़ी गर्दो गुबार होती है, डस्ट बड़ी होती है। गुजरांवाले जाओ, लाहौर जाओ, बड़ी गर्द उड़ रही है और वो गर्द और डस्ट उड़कर दरख्तों पे, फसलों पे पड़ती है। और जब फसलों पे ये पड़ जाती है फिर बारिश होती है तो फसलों का मुंह धुल जाता है, फसलों का मुंह धुल जाता है। और जब फसल का मुंह धुल जाता है, कुरान क्या कहता है? आजबल कुफार नबातुहु, जमींदार किसान माने अपने बाग से डस्ट हटी हुई देकर, फसल से ऊपर से गर्दो गुबार देखकर हटी हुई देखकर खुश होगा। क्या होता है? खुश होता है अपनी फसल को देखकर। ये फसल है, एक फसल मुफ्ती सैयद साबिर हुसैन शाह साहब की, एक फसल आपकी, एक फसल मेरी। इनकी फसल को गंदम कहो, आप अपनी फसल को सेब का बाग कहें, बनाना का बाग कहें और धान की फसल कहें। एक फसल है जो मेरे महबूब कमली वाले ने लगाई। क्या लगाई है? मेरे महबूब कमली वाले ने लगाई है। ये फसलें किसी को गंदम की फसल कहते हैं और आजकल पंजाब में ये फसल अपने उरूज पे है। जमींदार अपनी फसल को देखता है, वो उसके किनारों पे फसल के चलता है। कुरान कहता है आजबल कुफार नबातुहु, वो उसको देखकर खुश होता है। मैं अपनी फसल को देख के खुश हूँ, मुफ्ती साहब अपनी फसल को देख के खुश हूँ। कैसा मंजर होगा जब कमली वाला अपनी फसल सहाबा को देख के
اسی لیے تو میں کہا کرتا ہوں وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ دیوانے محمد کے میں دیوانہ صحابہ کا، وہ پروانے محمد کے میں پروانا صحابہ کا۔ یہ فصل جو آپ نے لگائی ہے اور جناب جو فصل اب پک کر کے گندم کی تیار ہو گئی، اللہ فرماتے ہیں ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور اس کی ہریالی کو دیکھنا، جب بارش برستی ہے لوگ دیکھ کر کے خوش ہوتے ہیں اپنی اپنی فصلوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک وقت آ جاتا ہے ہریالی زردی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اب گندم کا فصل کا رنگ جو ہے زرد ہو گیا، نار بھی زرد ہو گیا، لگنے والے خوشے بھی زرد ہو گئے، گرنے لگ گئے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم یکون حطاما، اب تو مشینیں لے کر اپنی زمین میں آ گیا، اس سے دانے علیحدہ کر دیے، بھوسا علیحدہ کر دیے۔ اوے انسان تو کہاں سے اپنے ارواح سے چلا، شکم مادر میں آیا، شکم مادر سے دنیا کے پیٹ میں آیا، اور دنیا کے پیٹ سے اب دیکھنا تجھے ہریالیاں ملی، چڑھتی جوانی ملی، اب تیری کمر خوشوں کی طرح جھک گئی ہے، بوڑھا ہو گیا، جیسے فصل کا چورا چورا کر دیتا ہے، دانے الگ ہو جاتے ہیں، بھوسا علیحدہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم یکون حطاما، میرے بندے موت میں تیری ہڈیوں کو چورا چورا کر دینا ہے۔ یہ جو زندگی ہے جس پہ تو فخر کر رہا ہے، یہ مٹ جانی ہے فصل کی طرح۔ آج کارخانے میں بیٹھ کے، اپنی دکان پہ بیٹھ کے فخر کرنے والوں، ذرا اس زندگی کا مطالعہ تو کرنا، ذرا اس قرآن کا مطالعہ کرنا۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، ایک ہے میرا عذاب سخت ہوگا، اور دوسرا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، دوسری ہے مغفرت اور میری رضا۔ اللہ ایک طرف تیرا عذاب، ایک طرف تیری مغفرت اور تیری خوشنودی، اور یہ جو درمیان میں جوانی جس میں یوں کندھے ہلا کر اپنے مال پہ اولاد پہ فخر کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یہ گد و گوار ہے، اس کے اندر نہ کھو جاؤ۔ اللہ پھر کریں کیا؟ فرمایا وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میری بخشش کی طرف دوڑو۔ اللہ بخشش کیسے؟ فرمایا میری طرف آؤ، معافی مانگو، ابھی رمضان آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے کھیل تماشے میں کھو کے اپنی زندگی کو ضائع نہ کرنا۔ آؤ دوڑو، اللہ میں دوڑتا ہوا آؤں گا، یہاں تو پہاڑ ہیں، اللہ میں دوڑتا ہوا آؤں گا، کہیں گر کر میرے ٹخنے اور گھٹنے نہ چھل جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں آ میں تجھے موٹر وے دکھا دوں۔ اللہ کس کا؟ فرمایا شب برات کا۔ آ میں تجھے موٹر وے دکھاؤں، اور رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں آ میں تجھے قرآن کا موٹر وے دکھاؤں۔ میرے بندے تو قرآن کے مطابق زندگی گزار گیا۔ بات قرآن کی آئی، بچوں نے قرآن مکمل کیا ہے، تو یہ قرآن جو ہے نا، قرآن پڑھنے والے
ان کو معمولی نہ سمجھو، پڑھانے والے معمولی نہ سمجھو، اس دستگاہ کو سادہ نہ سمجھو، بڑا مقام ہے۔ ہمارے قابلین میں حضرت عبداللہ بہلوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شجاباد میں خانقاہ ہے ملتان کے اندر، اور میرے قائد کی ایک تقریر ہے دہد دل، شاید آپ نے سنی ہو، نہیں سنی تو وہ سن کر کے دے کہ کس طرح چیخو پکار اور آج بھی دل پہ اثر کرتی ہے۔ وہاں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بارے میں جو رفعت نے بکواسات کی ہیں اس کا حوالہ دیا، اس لاؤڈ سپیکر کو بند کرا کے قائد کی اس خانقاہ میں بیان ہے، اور فرماتے میں اس ولی کی قبر کو گواہ بنا کر کے یہ بات کہہ رہا ہوں، میرا عقیدہ ہے، یہ میری بات کو سن رہا ہے، اور میرے قائد نے وہاں پہ وہ حوالہ دیا۔ انہی بزرگوں نے اپنی کتاب انوار بہلیہ میں لکھا کہ امیر محمود غزنوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وقت کا بہت بڑا بادشاہ، وہ کہتا تھا مجھے ہمیشہ 3 باتوں میں شک ہے، 3 باتوں میں شک کیا ہے کہ کون سا کام کریں کہ خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہے۔ سننا ذرا، حضرت مفتی صاحب نے بھی، حضرت مولانا تصدق صاحب نے بھی، اور طاہر شیری صاحب نے بھی آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں، میں بہت شان بات کر رہا ہوں، میں بھی اپنا حصہ اس قصص کے حساب سے ڈالنا چاہتا ہوں۔ فرمایا مجھے 3 باتوں میں شک رہتا ہے۔ کتنی باتیں؟ پہلی بات یہ کون سا دین کا کام ہے وہ کریں اللہ کے نبی کی خواب میں دیدار ہو۔ دوسری بات یہ لوگ کہتے ہیں اے سبکتگین کے بیٹے یا ابن سبکتگین، کاغذوں میں لکھا ہے، لوگ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا میں اپنے باپ کا حلالی بیٹا ہوں کہ نہیں ہوں۔ تیسری بات یہ ہے کون سا کام ہے وہ کریں اور اللہ دنیا میں فوراً جزا دیتا ہے۔ کہتے ایک دن ایسا ہوا، شاہی محل میں تھا، باہر جانا تھا دورے پہ گشت کے لیے، باہر دیکھا جب دروازہ کھلا، چہرے پہ داڑھی سر پہ ٹوپی، ایک بچہ قرآن پکڑ کے کھڑا ہے، اور وزیروں مشیروں کے دماغ ویسے خراب ہو جاتے ہیں۔ منسٹر کا ہو نہ ہو، ساتھ والے وزیروں کے دماغ علماء قرآن اور چہرے پہ داڑھی سنت والوں کے بارے میں ویسے دماغ خراب ہوتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا بھی تو کون ہے؟ کہتا ہے جی میں جامعہ مدنیہ کا طالب علم ہوں۔ کیا لینے آئے ہو؟ میرے مدرسے میں لائٹ نہیں ہے، شاہی شمعدان جلتے ہیں، روشنی دروازوں کے کیواڑوں سے باہر آتی ہے، میں قرآن یاد کر کے صبح استاد جی کو سناتا ہوں۔ بادشاہ سلامت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا یہ شاہی شمعدان طالب علم کی درسگاہ میں سجا کر کے آؤ۔ وہ بادشاہ بھی مسلمان بادشاہ تھا، تو وزیروں نے کہا جی چھوڑو، صبح اور لا دیں گے، اور انتظام، چلو رکھ کے آؤ۔ میں بادشاہ حکم کر رہا ہوں، ان کو ماننی پڑی، رکھ کر کے آئے طلباء ان کے درسگاہ میں۔ تو جب رکھ کر کے آئے تو اندر سے عورتوں والا جو شاہی شمعدان تھا وہ اپنے ساتھ لے گئے، گشت لے گئے، واپس آئے۔ واپس آ کر کے تو جب رات کو لیتے، خواب میں میرے نبی کا دیدار ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا یا ابن امیر سبکتگین، اے سبکتگین کے بیٹے، کتنے مسئلے حل ہو گئے؟ 2۔ کتنے؟ دیدار بھی ہو گیا، اور جب حضور نے کہہ دیا کہ ابن سبکتگین کو شک رہا۔ تیسری بات میرے آقا نے فرمایا اعز اللہ فی الدنیا والآخرہ، اعز اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرماتے میں نے کہا آقا یہ اعزاز میرے لیے کیوں؟ فرمایا تو نے میرا قرآن پڑھنے والے طالب علم کی عزت کی ہے کہ اپنی ضرورت کو طالب علم کی ضرورت پہ قربان کیا ہے۔ میں اللہ کا نبی تیرے لیے دعا کرتا ہوں اعز اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی تجھے عزت عطا فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن سے جڑیں گے
قرآن پڑھنے والے بن جاؤ یا پڑھانے والے بن جاؤ یا ان کے ساتھ تعاون کرنے والے بن جاؤ یا محبت کرنے والے بن جاؤ، بانچنے نہ بننا مخالفت کرنے والے۔ اور جو قرآن کی مخالفت کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، ذلیل و رسوا ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کی کل بھی جیت تھی، آج بھی جیت ہے، بلکہ جو قرآن کا احترام اور محبت کریں گے قیامت کو اس کی جیت۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔